صفت اللہ نے فرمائی کہ وہ اے محبوب جو اسی تیرے تے نازل کیتا ہے وہ تے بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو اس سے پہلے نازل ہو گیا ہے جی کتابیں پہلے نازل تے بھی ایمان رکھتے ہیں وبالآخرۃ هم یؤمنون اور آخرت تے وہ یقین رکھتے ہیں اولا آگے پھر کی انعام کی اولئک علی ھدی من ربہم وہ لوگ ہی اللہ پاک کی طرف ہدایت دیتے ہیں واولئک هم المفلحون اور وہ ہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں فلاح کہتے ہیں کامیابی فلاح تو مراد صرف دنیا کی کامیابی نہیں اصل فلاح یہ آخرت کی کامیابی آخرت جہی ہے دنیا جدو ختم ہوتی ہے کہ آخرت شروع ہو جاتی دنیا کا مطلب ہوتا ہے لفظی مطلب قریب والی چیز آخرت مطلب اگلی اگلا جڑا دور ہے عالم جڑا ہے وہ بہت ہوتے نال ہی شروع ہوئے قبر کا جڑا برزخ نو کہنا وہ بھی شامل ہے پھر پتہ نہیں سزا بھی آخرت میں شامل ہے پھر اگے جنت یہ دوزخ جو بندے کا انجام ہوتا ہے وہ بھی آخرت میں شامل ہے تینوں چیزیں آخرت میں شامل ہیں ایک بزرگ جو ہے وہ فرما رہے سن کہ بندے کا واسطہ 6 جہانوں کے نال پہنا ہے اور پوے گا ایک واسطہ ایک زمانہ گزاریا ہے ایک جہان گزاریا ہے عالم ارواح دے اللہ پاک نے روح ساری کٹھیاں بنا دی ایک حکم دے نال ایک ارادے دے نال وہ عالم ارواح دے ساری جمع نے اتوں اللہ پاک کے فیصلے کے مطابق ترتیب وال جو اللہ پاک کی مرضی جو اللہ پاک کا حکم ہے وہ مطابق دنیا سے وہ روح آ رہی ہے جسم عطا کیا جاتا ہے اس کے بعد جنہیں اللہ پاک نے انہوں نے واسطے وقت مقرر فرمایا وہ مطابق اس بعد واپس بلا لیا جاتا ہے ایک جہان ہو گیا ایک جہان اسی ماں کے پیٹ میں گزارے وہ بھی ایک جہان ہے 9 مہینے کچھ دن جڑائی ہے جنی اللہ پاک کی مرضی ہوئی وہ دوسرا جہان ہے تیسرا جہان اسی اتنے گزارنے پہ ہیں اگلا جہان عالم کا مطلب جہان ہوتا ہے رب العالمین ہے رب سب جہانوں کا رب یہ سارے جہان ہے جہاں ہونے ہزارہ جہان بنائے ہیں وہ سارے بہت سارے سلے چکائی نے تیسرا جہان اسی عالم دنیا کے اتنے گزارنے پہ چوتھا جہان عالم برزخ وہ بھی اسی گزارنا ہے جنہیں بھی دنیا تشریف علماء کرام انبیاء کرام اولیاء کرام تشریف لے جاتے ہیں عام لوگ جڑے فوت ہوتے ہیں سارے عالم برزخ سے پہنچ جاتے ہیں یہ نہیں کہ صرف قبر میں جتنے بھی فوت ہوتے ہیں کوئی سمندر کے ڈب جاتا ہے کوئی جنگل کے کوئی کھا جاتے ہیں جانور کھا جاتے ہیں وہ سارے عالم برزخ سے پہنچ جاتے ہیں پنجواں جہاں جہان ہے وہ قیامت کا جہان ہے معاشر کا جہان ہے کہ سارے کٹھے کیتے ہیں چھواں اگلا جہان جنت یا دوزخ یہ نہیں 6 جہان لیکن سب تو زیادہ نازک سب تو زیادہ اہم گل ہے اگلے 3 جہانوں کا دار و مدار اس تیسرے جہان سے ایتھے جو نہیں کر لیں گے وہ مطابق اسی قبر سے گزارا گے وہ مطابق ہی جنت کے ہوئے گا کسی واسطے وہ 1000 سال کا دے دیں کسی واسطے وہ 50,000 سال کا دے دیں تو کسی واسطے وہ لمحہ کا کم ہے سب لمحہ کے اپنی مدد سے پہنچ جائے تو پھر اگے اس تو بعد جنت یا دوزخ دوزخ کافروں واسطے دائمی ہے جنت مسلمان واسطے دائمی ہے مسلمان سارا ایمان ہے گنہگار اگر ہون گے بھی اگر اللہ پاک کے عدل کے مطابق انہوں نے جنت دوزخ سٹیا بھی گیا وہ اگد گئے تھے ایک دن ضرور جنت پہنچ جانے جہاں بھی ایمان کے رات میں ہو گیا اس واسطے تیاری آخرت کی جڑی ہے ہوں یہ تینوں جان اگے لمبے نے قبر کا معاملہ بھی لمبا ہی ہے معاشر کا بھی 50,000 سال تک بھی لمبا ہے اگے اس کو بھی لمبا اگے جب موت ختم ہو جائے گی تو کبھی ختم ہو جائے گا لمبا لفظ ہی ختم ہو جائے گا لمبا کتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنہیں اتنے رہنا جو اتوں کی تیاری کر لو جنہیں اگے رہنا اگے جنہیں آخر تک وڈی اتنی زیادہ ان کی تیاری کرو اس مطابق تیاری کرو اس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون کہ مومن کامیاب ہو گئے جڑے الذین هم فی صلاتہم خاشعون جڑے اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں خشوع کا مطلب توجہ نال عاجزی نال نماز پڑھتے ہیں تے وہ ہن پہلے ہی جڑی یہ صفت وہ دسی کہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں اگے پھر صفتاں وہ زکات بھی ادا کرتے رہے وہ بےہودہ یا فضول چیزوں تو بھی بچتے رہے اور اپنے عہد کا پاس کرتے 10 صفتاں اللہ بارے سوچ مومنین دے وچ قرآن ارشاد فرمائی ہے کہ وہ اپنے اس عزت دی اپنی عصمت کی بھی حفاظت کرتے ہیں زنا تو بچتے رہے اور عہد کا پاس کرتے ہیں وہ ہن پہلا کام وہی ہے کہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں
اسی طرح اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، سورۃ آل عمران چوتھے پارے کہ تہاڈے اللہ بڑے تہاڈے دوست تہاڈے ولی تہاڈے مددگار اللہ بڑے مومنوں نہیں چاہتا۔ اس تو رکوع دے سٹارٹ وچ اللہ نے پہلے اشارہ ہوا کہ کافراں نوں مسلمانوں چھڈ کے تے کافراں دے نال یاریاں نہ لاؤ، کافراں نوں دوست نہ بناؤ۔ تے پھر وہ اگے تفصیل دے نال اللہ نے فرمایا کہ تہاڈے دوست تہاڈا مددگار اللہ دا رسول اور مومن لوگ نے، وہ تہاڈے دوستوں نال دوستی لاؤ۔ اللہ جی نے مومن کہڑے نے؟ اللہ جی نے یقیمون الصلاۃ، جڑے نماز قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور وہ زکات ادا کرتے ہیں، وہم راکعون اور رکوع کرتے ہیں۔ اس رکوع کی مراد اس وقت رکوع نماز تو ہوگی تو نماز میں رکوع ہی ہوتا ہے، اس تو مراد جی وہ نظر آتی ہے کہ وہ باجماعت نماز کا ذکر ہے کہ راکعوں کٹھے جڑے رکوع کرتے ہیں وہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اس قرآن پاک میں اس طرح مختلف جگہ سے نمازیاں دیا فضیلتاں جڑی نے، میں وہ سزا دی ہوں اج گل نہیں کرنی، اج فضائل کی گل کرنی کہ نماز کے نال ہوندا کی ہے۔ نماز تے ایک بہت بڑی عبادت ہے، نماز کے متعلقہ جڑی چیزاں نے انہاں دے وچ بھی اللہ پاک نے درجات رکھا ہے۔ نماز کی گل بات کریں گے، نماز پڑھنے نال کی ہوئے گا؟ نماز واسطے سب تو پہلے اذان ہوئی، اذان ہوئی اذان کا لفظی مطلب کی ہے اعلان، اذان کا مطلب عربی اعلان، اعلان ہو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ نماز میں الفاظ ہے نا، حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف آؤ۔ تو کامیابی تو مراد کی ہے نماز واسطے آؤ، باجماعت نماز واسطے بلایا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے شریعت کی حدیث میں لکھی ہے، مفتی امجد علی عالمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب کر کے فرمایا کہ بیبیو جدو بلال نو اذان تے اقامت کہندے سنو وہ جواب دیا کرو۔ انہوں خاصا دے تو وعدہ فرمایا گیا کہ عورتوں کے اتنے جماعت واجب نہیں سی رہے گی، ہوں بھی نہیں ہے بلکہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد عمر بھی تو زمانے کی عورتوں مسجد باجماعت نماز پڑھنے تو منع فرما دیا گیا فتنے کے ڈر۔ اس تو پہلے صحابیات جی مسجد میں باجماعت آخری جی سب جی خواتین کی ہو جاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سی، لیکن بعد میں مسئلے ایسے پیدا ہو گئے کہ انہوں نے منع کر دیا گیا۔ تو پھر انہوں نے عزت فرمایا کہ جدوں وہ تسی نام ہی یعنی گھر دے وچ بھی ہو کہ بلال کی آواز آوے رضی اللہ تعالیٰ تو تسی وہ جواب دیا کرو، اذان کا بھی جواب دیا کرو، اقامت کا بھی جواب دیا کرو۔ فرمایا اللہ پاک اذان دے ایک کلمے دے بدلے دے وچ تانوں 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائے، 1,00,000 گناہ معاف فرمائے گا اور 10,000 درجات بلند فرمائے گا۔ اچھا پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ عورتوں واسطے تو مردوں واسطے کتنا ہے؟ فرمایا مردوں واسطے ڈبل دگنا ہے، یعنی ایک کلمے کا اذان کا صرف اسی جواب دے دیا اللہ اکبر اللہ کا ایک کلمہ ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ، حی علی الصلاۃ کلمہ، ایک کلمے کے جواب دے 2,00,000 نیکیاں ملے، 2,00,000 گناہ معاف ہوئے اور 20,000 درجے بنے۔ پھر درجے 20,000 سے ذکر ہے۔ پھر اگلی حدیث مفتی احمد علی عالمی صاحب نے بیان فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کہ اللہ پاک نے 10,00,000 درجے بلند فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ بندے واسطے مردوں واسطے مردوں واسطے دگنا، یعنی 20,00,000 درجے جڑے بلند جنت درجے ادا ہوتے ہیں جدوں گناہ معاف ہو تو درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ ہن اذان کے بارے۔ پھر اذان تو بعد جی تھی دعا منگتے فرمایا افسر کہ تو نماز جڑا بندہ اذان سنے میرے تے درود بھیجے یہ دعا منگے دی دعا اللہ رب حاضر دعوت التامۃ والصلاۃ القائمہ، میرا یہ دعا منگے تو میرے واسطے وسیلے کی دعا کرے، میرے تو نہیں شفاعت واجب ہو جو علیہ اذان ہے نماز پڑھنے کی گل کریں۔ پھر نماز واسطے اسی اگلا کام کی کرنے ہیں، اذان سن لیے اگلا کام کرنا ہے وضو کرنا ہے۔ وضو نماز کے بعد شرط ہے، وضو تو بغیر نماز نہیں ہوئے گی، شرط ہے۔ اچھا وضو کا کی فائدہ ہے؟ ایک تو چلو نماز کی ضرورت پوری کر لی ہے، وضو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وضو کرتے تھے گناہ دھل جاتے ہیں، تھی ہاتھ ہوتا ہے ہاتھ نال جڑے گناہ کیتے نے وہ معاف ہو جاتے دھل جاتے ہیں، نال منہ دھوتا جائے پوری کرتے جائے زبان کے نال جڑے تیرے گناہ ہوئے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔
پیر دھوتے ہیں، پیروں نال جڑے گناہ کی طرف گیا نے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ پاک بعد اپنے مدد کو دکھا بھی دیتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہماری تاریخ کے انہوں نے لوگوں کے جدو وضو انہوں کے سامنے لوگ کرتے سن، انہوں نے گناہ دھوتے ہوئے نظر آ جاتے کہ فلاں والا گناہ دھو گیا۔ ایک شخص کو فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی تو بچ جا، وہ گناہ تو ہوا سکتا۔ دوسرے کو فرمایا کہ تم غیبت کرنا ہے، ایک گناہ تو بچ جا، پرہیزگاری سے۔ پھر آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے کو تیری امت کے گناہ ویکھے نہیں جاتے، تیرے محبوب کی امت کے تیرے بندے نے تو یہ چیز میرے کو واپس لے لے۔ وضو جدو اِسی کرتے تھے گناہ ہوتے پھر حدیث پاک کہ جڑا بندہ وضو کر کے جماعت واسطے مسجد کے تر پہ ہے، وہ ایک ایک قدم دیکھے کہ نہیں ملتا۔ پھر اس تو علاوہ حدیث پاک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فجر کی نماز واسطے دیر رات تشریف لے، فجر کی وقت تھوڑا وقت رہ گیا سورج نکلنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹیاں سورتیں پڑھا کے جماعت فرمائی۔ پھر پوچھا صحابہ کرام مولے دور والے جمائی کہ تمہیں پتہ میں کیوں دیر نہ لایا؟ انہوں نے کو جواب دیا اللہ و رسول اللہ کے رسول زیادہ علم۔ فرمایا میں اپنے رب کے نال ملاقات کر رہا تھا، فرمایا میں اپنے رائے تو ربی فی آسری صورت، میں اپنے رب کو سونی صورت میں دیکھی۔ وہ ترجمہ کرنے والے نے، مفسرین نے، تشریح کرنے والے نے، محدثین نے دونوں مطلب لائے ہیں۔ کتنی سونی صورت ہے ہمیں اس حدیث پاک کو نہیں پتہ چلتا، الفاظ میں اپنے رب کو سونی صورت میں دیکھا۔ دونوں مطلب ہے کہ میں اپنی سونی صورت میں جی جیب و جی تیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سونا پیدا فرمایا ہے، کچھ اگلی گل ہے انبیاء کرام جتنے بھی آئے وہ ساری امت میں سب کو سونے تھے کہ تاکہ نقص نہیں سی اللہ پاک کو نقص والے نبی کو اللہ نے بھیجا ہی نہیں جی کوئی کمی ہو، تو ملے کے لحاظ نال بھی، شکل و صورت کے لحاظ نال بھی، طاقت کے لحاظ نال بھی، اور باقی صفات جڑیاں نے انسانی سارے لحاظ کمال دے۔ اچھا دوسرا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ رب میرا بڑا سونا ہے، تو جہاں سونے بناؤ والا ہے وہ کتنا سونا ہے گا اندازہ نہیں کر رہی۔ اچھا اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب کے جڑے میرے ملائے اللہ نے ایک ہی بحث کرتے ہوئے آپس کی ڈسکس کرتے ہوئے میں عرض کیا یا اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنا دستے قدرت میرے دو کندھے کے درمیان رکھا جی میں ٹھنڈک اپنے دل کے محسوس کی تھی۔ ہوں اپنی شان دے اللہ پاک دس تو ہاتھوں پا گئے، لیکن اللہ پاک کی جس طرح شان رہی اصل وہ بحث نہیں کر سکتے۔ فرمایا میں جان لیا، پہچان لیا، میں جو کچھ ہو گیا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوئے گا میں سب جان لیا۔ ایک تو حدیث بات اس ملتا ہے کہ آپ لوگ سارا ماں کانا یہ ماں یقون ماں کانا جو ہو گیا ماں یقون جو ہو تو یہ مسجد کا جڑا ہے مسجد جڑا ہے گزاریا لگایا گزارا تو سیگا فی الحال تو پھر مستقبل دونوں مکمل کرتا جو ہو رہا ہے جو ہوئے گا وہ سارا جان ہے۔ پھر اللہ نے پوچھا کہ بلائے اللہ کی بحث کرتے میرے میں کہتا یا اللہ وہ کفارے کے بارے میں بحث کرتے کفارے کے امت کے گناہ والے کفارے کمپنسیشن جن کیا جاتا ہے کہ گناہ کے میں معاف ہوں۔ فرمایا صحابہ کرام کہ کفارے 16 کفارے 3 نے۔ فرمایا وضو کر کے مسجد تر کے جانا یہ گناہ والا کفارہ ہے، اور گرمی سردی جدو وضو کرنا مشکل ہوتا ہے ہر جگہ ہر گھر تک ادھر نہیں ہوتا، کسی ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے، گرمی مل جاتا ہے، تبھی آپ ٹینکی کا پانی ادو وضو کرنا گناہ والا کفارہ، یعنی وہ وضو کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابھی تر پہلے مسجد گناہ معاف ہو۔ تیسرا فرمایا مسجد کے نماز تو بعد بیٹھنا جو ہے وہ گناہ والا کفارہ ہے۔ نماز اس بعد جو کرے گا عبادت کرے گا پڑھے گا تو بکری ہے، صرف بیٹھنا نماز کے بعد بعد جلدی نہیں کرتے کماں کی یاد آ جاتے ہیں، دکانیں یاد آ جاتی ہیں، گاہ یاد آ جاتے ہیں، میرے کام ہوتے ادو جہاں کہ قربانی کرتا بندے کی انہیں بھی نال گناہ معاف ہو۔ فرمایا اس طرح وہ درجات کے بھی بحث کرتے ہیں، درجات ابھی میں ذکر کیا ادو ملتے ہیں جب گناہ معاف ہو جائے۔ فرمایا درجات بھی 3 نے۔ فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا درجات محتاج ضرورت مند۔ اچھا یہ ضروری نہیں کہ انہوں کھانا ہی پکا کے تم دو گے، مالی امداد نہیں کرتے ہو تو مطلب یہ نہیں کہ کھانے کا والا ضرورت پوری ہو جائے۔ اچھا فرمایا دوسرے مسلمان بھائی کو ہس کے ملنا، ٹھنڈا پشانی نال ملنا درجات میں شامل ہے، خوش اخلاقی نال ملنا۔ تیسرا فرمایا جدو سارے ستے اور ادو اٹھ کے اللہ کو یاد کرنا، یعنی جدو تجر کیا جاتا ہے یہ درجات میں
تو وہ اللہ پاک سب سارے نصیب فرمائے. تو یہ تو ہلے نماز نہیں شروع ہوئی. وہ نماز جدو شروع کرنی ادو کی ہوتا ہے آپ سے سن رہے ہیں جدو بندہ نماز نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن لینا نا وہ واسطے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے جاتے اللہ کی رحمت ادھر سایہ کر دیتی اور جنت دیا ہورا وہ استقبال کر دیا نے ادو تک یہ کیفیت تاری رہتی ہے جدوں تک وہ بندہ انگورا نہ بھرے یا سکا نہ لائے. انگورا یعنی نماز بھی پرہیز کرنا چاہیے جڑا کرتے رہے اس طرح اس کو پرہیز کر مجبوری ہوئے کہ بہت زیادہ چل ہو جائے ہوئے گی تو جو تک یہ کام نہ کرے وہ تک یہ کفیت وہ رہتی. اس طرح دسوا گیا کہ اللہ کو کہا ہے بندے جہاں جو نماز جو تیرے والے رکھا ہے جو بتا رہے کہ تو سردے تو سر پہ چکے سجدے جی کی اوپر گزار دے. اس کے بعد جڑے فضائل نے وہ انیس موبائل ذرا تفصیل نہ لیں میں یاد نہیں کر سکیا لیکن میں سنا دینا اور ذرا تاکہ جوش بڑھ جائے اس وقت کافی لائے. یہ حوالہ دیتا ہے پیر الیاس قادری صاحب تذکرۃ الواعظین کا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے بندہ مومن جب نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے تو اپنے گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. حالے انہیں اللہ اکبر کی اور جب وہ کہتا ہے سبحانک اللہم یعنی ثنا پڑھنی شروع کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے نامہ بال میں اس کے جسم کے ہر بال کے عوض 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھنے کا حکم دیتا ہے. 1 بال کے عوض اور اس کی قبر اس کے لیے فراخ یعنی کشادہ ہو جاتی ہے. پھر جب کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ فاتحہ میں پڑھنے تو جان کنی یعنی موت کے وقت کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے. اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے نامہ بال میں 4000 نیکیاں درج فرماتا ہے اور 4000 برائیاں مٹا دیتا ہے اور 4000 درجے اس کے بلند کر دیتا ہے. پھر جب سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو گویا اس نے حج یا عمرہ ادا کیا اور جب رکوع کرتا ہے تو گویا وہ ہے احد کے پہاڑ برابر سونا اللہ کی راہ میں خراب کیا رکوع ہے نا. اور جب کہتا ہے سبحان ربی العظیم تو گویا اس نے ہر ایک مقدس کتاب جس کو اللہ پاک نے آسمان سے نازل فرمایا اس نے پڑھ لی یعنی اتنا ثواب کو دیتا جاتا. ساری آسمانی کتاب قرآن پاک میں ظاہر شامل 4 کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں. اور جب وہ سر اٹھا کر سمع اللہ علیہ حمدہ کہتا ہے تو اللہ وزل اس کی طرف نگاہ رحمت فرماتا ہے. جن اللہ کی رحمت مل جائے تو بعد میں کوئی اور چیز نہیں رہ جاتی مگر واسطے. اور جب سجدہ کرتا ہے تو گویا اس نے قرآن کی صورتوں کے حرفوں کی تعداد کے مطابق راہ خدا میں غلام ادا کیا. قرآن پاک کی صورتوں کے حروف صورتوں کے حروف ایسا نہیں حروف حرف تو الگ ہی کر رہے تو لام ہی کر رہے. اچھا اور جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو اللہ وجل اس کے نامہ بال میں اتنا اجر اشمارتا ہے جس قدر انسان اور جن اور شیاطین کی بدائیں اتنی نیکی ہے اس کے نامہ بال میں درج فرماتا ہے جس قدر انسان اور جن اور شیاطین کی تعداد ہے. انسان جن تعداد کے برابر نیکی ہے جی آج کل کے زمانے 7.5 ارب انسان ہے نا تو جنہوں کا اللہ کو پتہ ہے کتنے نے. اور جب اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو غازیوں کے برابر ثواب برحمت فرماتا ہے. غازیوں میں اللہ دی راہ جڑے جہاد کر کے کافروں قتل کر کے غالب آئے ہیں انہوں نے ثواب کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اور جب سلام پھیرتا ہے اور نماز سے فراغت پاتا ہے تو اس پر دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں اور جس دروازے سے چاہے بلا روک ٹوک داخل ہو جائے. اینا ثواب اللہ پاک عطا فرماتا ہے. اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک ساری نماز واجبات اس سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ نماز مردوں کے واسطے بار بار مسئلہ کر چکے ہیں گھر کے فرض نماز نہیں ہوئی. یہ ہے کہ سنتا ہے پہلے اگر پڑھ لیے گھر کے زیادہ ثواب ہے. نوافل اور وطر گھر میں پڑھ لیے ثواب زیادہ ہے.
لیکن فرض واسطے مسجد ہی ہونا پائے گا، واجب ہے، اور واجب کی طرح سے گناہ کبیرہ لازم ہوتا ہے، بندہ عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اس واسطے نماز واجبات ہی بندے ادا کرنی تھی۔ اگر بلا کسی وجہ تو اک دینا لیے ہو گیا، اگر جماعت گزر گئی، پھر بھی انہوں فرض پڑھنے واسطے مسجد ہی ہونا پائے گا۔ ہاں المال کا مسجد بھی تالا لگا تو پھر وہ ادھر قبول ہو جائے گا، تو میں تو کہا تو مسجد میں تالا لگ گیا، لیکن فرض نماز واسطے مسجد ہی ہونا تو بہتر ہے کہ مطلب واجبات نماز ادا کریں۔ واجبات